حضرت بیرسٹر صاحب، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اکابر خلفاء سے ہمیں کچھ آپ آشنائی دلوائیں، اور خود خانقاہ سیال شریف اور آپ کی اس خانقاہ کی ذیلی جو مراکز ہیں ان کی جو دینی خدمات ہیں، تصنیفی خدمات ہیں، جو قائدانہ اور رجحان ساز اثرات ہیں، مجموعی طور پر ارشاد فرمائی۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، ایک پروگرام میں یہ ایک ایسا باب ہے یا سمندر کو یوں کوزہ میں بند کرنا ہمارے لیے ممکن بے نہیں شک ہے۔ صحیح، بے شک صحیح۔ اب میں کس کا تذکرہ کروں؟ گویا آپ کی ضیاء پاشوں سے جہان منور ہوا، اور جہاں جہاں پر آپ کی کرنیں پڑیں، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، تو میں یہاں پر دوبارہ اپنے مرشد گرامی کا ایک قول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے شہر کا نام تھا بے را، یہ اکٹھا نہیں ہے، یہ الگ الگ ہے۔ بے را، وہ شہر جس کو کوئی راہ ہی نہیں جاتا تھا، لیکن جب وہاں پر حضور اعلیٰ حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان عام ہوا تو بے را پاک راہوں کا مرکز بن گیا۔ تو حضور آپ ایک منٹ رک جائیے، بسم اللہ۔ میں آپ کو بہت خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سیال شریف کی تربیت کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ جو جس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں اپنے مشائخ اور اپنی خانقاہ سے سند لے آتے ہیں عقیدت کے طور پر، اور میں نے ایک اور عجیب بات نوٹ کی ہے کہ آپ کے الفاظ میں بار بار بکثرت بے اختیار لفظ کرم یا کریم کا ایک آ جاتا ہے۔ یہ ہے نا فنافی شیخ ہونا، یہی تو محبت مرشد ہے، یہی تو سیال شریف سکھاتا ہے۔ ارشاد فرمائی۔ حضور، میں جملہ یہ کہنے لگا تھا اسی کے ساتھ، جیسے ابھی آپ نے کہا ہم سارے نسباً سادات تو تھے، ہمیں عملاً سادات اعلیٰ حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے۔ اور آپ کا تذکرہ، جیسے میں بار بار آپ فرما رہے ہیں، جہاں سے انسان کو فیض ملے اس جگہ کا ذکر کرنا اس کے والدین کی تربیت کا اظہار کیا ہے۔ بات، کیا بات۔ تو میرے شیخ نے اپنے شیخ سے جیسا عشق کیا، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آج آپ اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو یہ یقین رکھنا کہ جب آپ بزرگ ہو جاؤ گے تو آپ کی اولاد آپ کی بھی خدمت کرے گی۔ تو آپ نے اپنے محسن کو تو یاد رکھنا ہے، تو آپ یقیناً محسن اسلام آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتوں کے امین بن کر جہان رنگ و بو پہ تشریف لائے نا۔ پھر آپ لفظ امین بھی لے آئے نا، کیا بات ہے، بے ساختہ محبتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس کو یوں باندھنا چاہوں گا کہ حضور قبلہ عالم سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ اپنی زندگی دیکھیں نا، تو یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، یہ وہ بزرگ ہیں جو اپنے آپ کو چھپانے آئے تھے۔ کوئی خواہش نہیں تھی کہ میرے نام کے نعرے لگیں، کمال ہو گئی۔ کوئی خواہش نہیں تھی کہ میرا نام زندہ رہے۔ وہ کیا خوبصورت ایک بات ہے کہ شعر کی صورت میں اگر میں عرض کر دوں کہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ خاک میں ملا کے میری خاک کو اڑا، تیرے نام پر مٹا ہوں کیا غرض نشان سے، لیکن جس کے نام پر مٹے ہیں وہ نشان کے غرض رکھے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو کیسے کیسے وجود عالیہ آپ کی خدمت میں آئے اور امت کے امام بن گئے۔ میں حفظ مراتب کو سامنے رکھ کے سب سے پہلے گولڑا شریف کی خانقاہ کی بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت عالیہ میں بیٹھے تو سارے باطن کے دروازے کھل گئے، علوم کو معرفت نصیب ہو گئی، الفاظ کمال پہ پہنچ گئے، اور پھر وہ ہمت پیدا ہوئی کہ آپ صرف اپنی خانقاہ میں نہیں بیٹھے، رسم شبیری اسی لاہور کے اندر آپ نے ادا کر کے امت کو بتایا کہ مجھے میرے نباز عصر مرشد نے پالا ہے۔ یہ جملہ دیکھ لیجئے گا، حضرت قبلہ عالم کے جو دست مبارک ہے، جو آپ نے زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو آپ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی روحانی تربیت فرمائی۔ تو آج جو دین اسلام کے اوپر ختم نبوت کا پہرا ہے، اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ کے اشعار دیکھیے، آپ کے مجموعہ کلام دیکھیے، آپ کی تصانیف دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیوخ نے کیا عطا فرمایا۔ اب میں مختصراً پھر آئیے آگے بھیرا شریف میں حضرت پیر محمد امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے امیر السالکین بنا دیا۔
اچھا اس جملے کو یوں کہنے دیجئے، جب گئے تھے تو پیر محمد امیر شاہ، جب فیض لے کے واپس آئے تو امیر السالکین بن گئے، جب تک ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا تو بیرا تھا، جب تعلق ہو گیا تو بیرا شریف کا اللہ نے درجہ عطا فرمایا۔ آپ دریائے جہلم کے کنارے اپنی ساری رات گزارتے اور ساری رات آپ لکھتے رہتے، یہ وہ سارا طریقہ آپ کو آپ کے مرشد نے عطا فرمایا۔ آگے چلیے، میں آپ کے جد امجد کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے فیض دریوزہ گھر بن کے حاصل کیا۔ یہ وجہ ہے کہ آج ان کی نسل میں سے جو بھی فرد اس آستانے کا نام لیتا ہے اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں، گلابوں کے شجر کی غلامی کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ موزم الدین موزمی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے دربار در بار پر کھڑے رہتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ورتن پیر سیال سے ہو اور نام مرنے کے بعد زندہ نہ رہے۔ آج آپ کی شکل میں ان کا ایک بیٹا یہاں پر بیٹھا ہے جس کے مقدر میں اللہ نے یہ لکھا، یا وہ اہل بیت کا تذکرہ کرے صبح ہوتے ہوئے ہر دن کے آغاز میں، یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کا تذکرہ کریں جن کے نام زندہ ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، کمال جوانی کے عالم میں حضرت تاجدار جلال پور شریف حضرت پیر حیدر علی شاہ صاحب آپ کی خدمت میں آئے تو آپ کو حیدر علی آپ نے بنا دیا، بے شک آپ کو وہ درجہ، وہ غیرت ایمانی آپ نے عطا فرمائی۔ مختصر بات یہ ہے، جہان رنگ و بو پہ اللہ کے فیضان کا نقش آپ نے ایسا چھوڑا ہے کہ قیامت تک یہ نام رسول اکرم کی غلامی میں زندہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔